الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام اور عزیز طلباء خصوصاً نوجوان کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے علاقے کے معروف شخصیت جناب حضرت حافظ عابد صاحب دامن برکاتہم وفیوضہم علیہ نے بڑے سادے سیدھے انداز میں، بہت بہترین انداز میں، گویا کہ میں اپنے لہجے میں کہوں کہ سمندر کو آپ نے ایک چھوٹے سے لوٹے کے اندر آپ نے داخل کر دیا. بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی کیونکہ بھوک کی تپش بھی سامنے ہے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز سے ایک آزاد رہوں. ہر کسی کا ایک مزاج ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو یا عورت ہو، ہر کسی کا ایک مزاج ہے کہ میں ہمیشہ اور ہر وقت آزاد رہوں. لیکن دنیا کے اندر کچھ قومیں ایسی ہیں جو قوم جانوروں کے علاوہ انسانوں کو بھی اپنا غلام بنانے کی کوششیں کر رہی ہے اور دنیا کے ہر کونے کونے پہ اپنی سازشیں رچ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں، ہر موڑ میں ناکام ہو رہے ہیں. اسی طرح وہ قوم جس کو میں اور آپ انگریز کے نام سے جانتے ہیں، یہ انگریز پورے دنیا کا جائزہ کرتے کرتے ملک بھارت کے اوپر اپنی نظر ڈال کر جب اس ملک کے اندر آئے اور یہاں کے بھولے بھالے عوام کو دیکھ کر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ملک بھارت کے تمام عوام کو اپنا غلام بنا لیں گے، اپنے اندر میں رکھ کر اپنی شریعت کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ان کے اوپر حامی کر کے ان سے بہت کچھ کام نکال دیں گے. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک بھارت کی جو عوام ہے، بھلا وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، بھلا وہ وقت پر شریعت کے پابند نہیں رہتے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اپنے اپنے مذاہب کے تعلق سے اور اپنے اپنے ملک کے تعلق سے اتنی محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. آزادی کے موقع پر جب انگریز نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا، اس موقع پر مسلمان عوام، علماء نے تو صف اول کے معاملے میں قربانی دی، لیکن علماء کے ساتھ ساتھ مسلمان عوام بھی مکمل طور پر علماء کے ساتھ کاندھے میں کاندھے ملا کر انگریز کو منہ توڑ جواب دیے. اس طریقے سے انگریز کا سامنا کیے کہ انگریز کے دل کے اندر ملک بھارت کا دہشت بیٹھ گیا، ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو گیا، ایک ایسی خوف پیدا ہو گئی. انگریز اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ جس طرح سے ملک بھارت کے علماء ہر اعتبار سے مضبوط ہے، اسی طرح سے ملک بھارت کی عوام بھی ہر اعتبار سے اپنے ملک کے
آپ نے نام سنا ہوگا مہاتما گاندھی جی کا. ارے بھائی نام سنے نہیں سنے؟ کون کون نام سنے تو ہاتھ اٹھا کر بتائیے. ارے بھائی سب نام سنے ہو؟ منہ سے تو بولو کم سے کم. اسٹیج والے بول رہے ہیں, سامنے والے نہیں بول رہے. سنے ہو مہاتما جی کا نام؟ جی. جب یہ ملک آزاد, یہ ملک کے اندر جب انگریزوں کا زور تھا, علماء نے مکمل طور پر قربانیوں کو پیش کر کے, اپنے گردنوں کو دے کے, اپنے خون کو دے کر, اپنے بچوں کو یتیم کر کے, ہر اعتبار سے قربانی دینے کے بعد یہ مہاتما جی جب پھر آخر میں آئے, حالانکہ انہوں نے بھی اس ملک کے تعلق سے قربانی کی, لیکن علاقے کے اندر, پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک اسکیم شروع کیا, ایک تنظیم شروع کیا. وہ تنظیم کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ انگریز کے ہر سازش کو ناکام کیا جائے, انگریز کی ہر بات کو ناکام کیا جائے. تو انگریز کے کان میں جب یہ بات پڑ گئی کہ یہ مہاتما پڑھا لکھا انسان ہے, دنیاوی ایجوکیٹڈ کے نام سے مہاتما جی جو ہے بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے, اور قوم کا درد ان کے اندر ہے, قوم کی کڑھن ان کے اندر ہے, قوم کا فکر ان کے اندر ہے, اس لیے انہوں نے ایک تنظیم شروع کیا ہے. تو انگریزوں نے سازش کی. سازش کرنے کے بعد میں بہار کے چمپارن ضلع کے رہنے والے ایک سادے سیدھے بھولے بھالے ایک شخص کو پکڑا, جو بیچارہ غریب تھا, مزدوری کرتے کرتے اپنے گھر والوں کو پالتا تھا, 2 وقت کی روٹی چین سکون کے ساتھ کھاتا تھا اور پھر چین کی نیند سوتا تھا. بخت میاں انصاری ان کا نام تھا, بڑے بھولے بھالے آدمی تھے. انگریزوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ بھائی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم مزدور ہو, تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے, تمہیں اپنے گھر والوں کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل. تو انگریز نے کہا کہ ایک کام کرو, میرے یہاں باورچی کی حیثیت سے رہ جاؤ. انہوں نے کہا بہت اچھی بات, کیا تنخواہ دیں گے؟ اس اعتبار, اس زمانے میں جو تنخواہ تھا اس سے تھوڑا انہوں نے بڑھا کر رکھا. تو بخت میاں انصاری نے اس کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد بخت میاں انصاری نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرے کام کیا ہے بتا دیجیے. تو اس انگریز لیڈر نے بخت میاں انصاری کو بہت سارے کام سمجھایا کہ بھئی آپ کا کام صرف یہی ہے کہ میرے یہاں جو مہمان آئیں گے ان تمام مہمانوں کو آپ کو کھانا کھلانا ہے, میرے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا ہے, میں جس کام کے لیے آپ کو بھیجوں گا وہ کام آپ کو کرنا ہے. تو یہ بیچارے غریب تھے, کسان تھے, مزدور تھے, ان کو ہر کام آتا تھا, تیار ہو گئے. اب اس کے بعد میں ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد میں مہاتما گاندھی جی اور ڈاکٹر بھیم امبیڈکر راؤ نے اور پھر ڈاکٹر راجندر پرساد, ان تینوں کا سفر اس چمپارن کے ضلع میں ہوا, اس بہار کے علاقے میں ہوا. جب ان تینوں شخصیت کا جب علاقہ دورہ ہوا تو وہ انگریز جو لیڈر تھا, اس انگریز لیڈر نے مہاتما گاندھی جی کو دعوت کیا کہ بھئی آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس وقت سفر میں ہیں, آپ تمام کے تمام میرے یہاں پہ دعوت میں آئیے, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کچھ سمجھنا چاہتا ہوں. تو مہاتما گاندھی جی نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد میں سارے کے سارے جب تیار ہو گئے کہ دن بھی طے ہو گیا, وقت بھی طے ہو گیا, اب اس انگریز نے بخت میاں انصاری کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھ, میں نے مہاتما گاندھی جی کو اور ڈاکٹر بھیم امبیڈکر راؤ کو اور ڈاکٹر راجندر پرساد کو میں نے دعوت دی ہے, یہ تینوں حضرات پرسوں شام کو میرے یہاں دعوت میں آ رہے ہیں. تو یہ خوش ہو گئے بخت میاں انصاری, نام تو سنے تھے, بہت خوش ہو گئے, کہنے لگے بہت اچھا, بہت اچھا, میں تو ان کے لیے بہت عمدہ کھانا بناؤں گا. خوش ہو گئے. لیکن اس انگریز لیڈر نے کہا کہ خبردار, کھانا تو بنائے گا لیکن اس کھانے میں تو اپنے ہاتھ سے زہر ڈالے گا. بخت میاں انصاری نے کہا کہ یہ ہرگز مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ میری بس کی بات نہیں ہے, یہ میرا ہے ملک اور میرے ملک کے لیے یہ حضرات کوششیں کر رہے ہیں. تمہیں یہاں سے ختم کرنے کے لیے, تمہیں یہاں سے مٹانے کے لیے یہ حضرات کوشش
بخت میاں انصاری نے جب یہ کہا تو اس انگریز نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو اپنے چپراسیوں سے کہا کہ یہ بخت میاں انصاری کے گھر پہنچو اور اس کی بیوی کو اور اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، سب کو لے کر آؤ۔ لے کر آنے کے بعد میں بخت میاں انصاری کے سامنے، نظروں کے سامنے، دل میں ہاتھ رکھ کر سننا اور سمجھنا کہ اس ملک کا ایک ایک شخص اس ملک سے کیسا محبت کرتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے اور کتنی الفت رکھتا ہے، اور ہماری زندگی، ہمارے دل کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر اس ملک کے تعلق سے کیا محبت اور کیا پیار ہے۔ بالآخر بخت میاں انصاری ایک مزدور تھے، انہوں نے کہا کہ چاہے میری نوکری چلی جائے، چاہے تو میرے ساتھ کچھ بھی کر لے، لیکن میں ان کے کھانے میں زہر نہیں ڈالوں گا۔ تو اس انگریز نے کیا کہا، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے تمام فیملی کو لے کر آیا، مستورات کو بھی لے کر آیا، بچوں کو بھی لے کر آیا۔ بخت میاں انصاری کے سامنے ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 11 سال کی عمر تھی، ابھی معصوم تھی، چہرے میں پھول کھل رہا تھا۔ لوگوں، ڈاکٹر راجندر پرساد اپنے بیان میں لکھتا ہے، اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بخت میاں انصاری کے سامنے اس کی پھول جیسی بیٹی کو زندہ تیل میں، گرم گرم تیل میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ بخت میاں انصاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسم لرز اٹھا، دل کانپ گیا۔ اب بتائیے، اگر کسی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو اگر زندہ جلا دیا جائے، زندہ ختم کر دیا جائے، تو اس باپ کے کلیجے میں، اس کے دل میں کیا گزرتا ہوگا؟ بخت میاں انصاری نے اپنے آنکھوں کے آنسو کو پوچھا اور انگریز کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ سن، تو اسی طرح اگر میرے ایک ایک خاندان کو ختم کر دے گا تو بھی میں نہیں ڈالوں گا۔ آخر میں انگریز کچھ لوگ مل کر سازش کرنے لگے اور سازش کر کے کہنے لگے یہ ایسا نہیں مانے گا۔ انگریز کے اندر حیوانیت بھری ہوئی تھی اور آج بھی انگریزوں کے اندر حیوانیت بھری ہوئی ہے، اور اسی حیوانیت کو وہ آج پورے ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور ہم ہیں جو اپنا رشتہ علماء سے کاٹ کر ان انگریزوں کی چنگل میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، قسم کھا کر بتائیے، ہر محلے میں ایک سے ایک عالم ہے، ہر محلے میں ایک سے ایک امام ہے، لیکن دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ اپنی زندگی کے مسائل کو کیا موبائل میں حل کرتے ہیں یا ان علماء کے پاس جا کر حل کرتے ہیں؟ اگر کوئی زندگی کے مسائل آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا رخ حضرت گوگل کے پاس، حضرت گوگل سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ یوٹیوب سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ یہ مفتی نور احمد، یہ جتنے علماء یہاں پر ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو اللہ ماشاء اللہ نوجوان کوئی ایسا ملے گا جو اپنی زندگی کے مسائل کو ان علماء کے پاس جا کر حل کرتا ہے۔ یہ بیچارے حافظ صاحب، آپ نوجوانوں کے لیے کتنی بہترین نظام طے کیے ہیں تاکہ نوجوان دنیا کے ان جنگلوں سے نکل کر، دنیا کے ان تمام سازشوں سے نکل کر دین کی راہ میں کھڑا ہو جائے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات کی ہے کہ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم دنیا کے ہر گندے لوگوں کی تہذیب کو اپنا تہذیب بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے ہمیں تہذیب سکھایا ہے، جن کے ذریعے سے تہذیب آیا ہے، جن کے ذریعے سے شریعت آئی ہے، جن کے ذریعے سے دین آیا ہے، ہم نے ان کے دامنوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے انہیں بھول بیٹھے ہیں۔ رات کے 2-2 بجے تک سڑکوں کو آباد کرنا ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے۔ دن بھر مسجدوں سے دور ہو کر کرکٹ کے میدان میں دھوپ کی تپشوں میں اپنے آپ کو جل جل کر کرکٹ کھیلنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن معاف کرنا نوجوانوں، مسجد میں آ کر 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کسی نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کے مسائل
بتائیے ایسی قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کس کے اوپر آئے گا؟ یہ قوم دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہوگی تو پھر کون ذلیل ہوگی؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، میں بات کی مکمل تفسیر پہ جانا نہیں چاہتا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل سے نکلنے کے بعد میں آپ نے تمام علماء کو بلایا، تمام ہمارے دین کو بلایا، تمام دانشوروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لوگوں میں جیل سے آیا ہوں اور جیل سے تم لوگوں کے لیے 2 پیغام لے کر آیا ہوں۔ علماء سوچ میں پڑ گئے کہ جیل سے بھی کوئی پیغام لے کر آتا ہے؟ اللہ والوں کی نظریں ہماری کیسی نظریں نہیں ہوتی، اللہ والوں کی نظریں بہت دور تک جاتی ہیں۔ بالآخر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا لوگوں میں نے تم لوگوں کے لیے 2 پیغام لے کر آیا ہوں۔ علماء مخاطب ہو گئے، ائمہ مساجد مخاطب ہو گئے، اہل علم مخاطب ہو گئے، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے شیخ الہند، اللہ اکبر، ایسی شخصیت ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ سے رجوع کرتے تھے، ایسی شخصیت تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 2 پیغام لے کر آیا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے ہاتھوں میں قرآن کو پکڑ لو، جس دن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ دن تم بڑے بڑے بلڈنگوں میں تو رہو گے، تمہارا سونا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کھانا، تمہاری زندگیاں بڑی عیش و عشرت کے ساتھ ہوگی، لیکن یاد رکھو دنیا کے نظروں کے سامنے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جس دن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس دن تم نے اپنی زندگی سے قرآن کو نکال دیا، تمہارے پاس کروڑوں کی دولت تو ہوں گے، تمہارے پاس کروڑوں کے مال تو ہوں گے، BMW کار میں گھوم رہے ہوں گے، ہزاروں کے لباس پہن رہے ہوں گے، لیکن دنیا کی نظروں کے سامنے تمہاری اوقات، تمہاری عزت سور سے بھی گر چکی ہے، تم گر جاؤ گے، ہر کسی کے نظر سے تم گر جاؤ گے۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ سن لو، پہلا پیغام قرآن کو اپنے دامن میں ڈال لو، دوسرا پیغام یہ تھا کہ آپس کے اندر کبھی بھی انتشار پیدا مت کرو، بھائی چارگی کے اندر بھائی بھائی سے نفرتیں پیدا مت کرو، آپس کے اندر اختلاف مت پیدا کرو۔ حضرت نے قرآن کی آیت پڑھے اطیعوا اللہ ورسولہ، سنو ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، خود رب کائنات فرماتا ہے سن لو، تم نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو سن لو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ کر تمہیں ایسا ذلیل کر دے گا، وتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارے مقام کو اتنا گرا دے گا، وتذهب ريحكم، غیروں کے سامنے تمہاری ہوائیں کھڑ جائیں گی، تمہاری کوئی وقار نہیں رہے گی، تم اپنے آپ کو بڑے بنتے پھرو گے، کوئی مقام تمہارا نہیں رہے گا۔ اس لیے 15 اگست مجھے اور آپ کو جھجوڑ کر کہتا ہے، یہ ترنگا مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، لوگوں یہ 15 اگست ہے، یہ آج 15 اگست کا دن ہے، اس دن ہمارے اکابروں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے ہمیں آزادی دی تھی، ہمارے اکابروں نے انگریزوں سے ہمیں چھٹکارا دلایا تھا، لیکن افسوس اس بات کی ہے انگریز اس ملک کو چھوڑ کر تو چلے گئے، لیکن ہم نے انگریز کے طریقے کو ہم نے اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے؟ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی، چہرے میں اگر استورا لگایا جائے تو میرے نبی کے کلیجے میں استورا لگتا ہے، میرے نبی کا کلیجہ چیر جاتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے چہرے اس داڑھی کو چھیلنے کی سنت، اس داڑھی کو چھیلنے کا طریقہ کس کا ہے؟ کیا میرے نبی کا ہے؟ ارے کیا میرے نبی کا ہے؟ نہیں ہے، کس کا ہے؟ انگریز کا ہے۔ تو بتاؤ آج ہم اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد تو کر دیے، لیکن کیا اپنے آپ کو انگریز سے آزاد کر سکے؟ اگر نہیں کرے ہیں تو یہ 15 اگست
مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، ترنگا لہرانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم نے انگریزوں کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اگر نکال لیے ہو نور علی نور، اگر نہیں نکالے ہو تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو ہر سال کی طرح 15 اگست آئے گا، 26 جنوری آئے گی، ہم علماء کی کردار کو بیان کریں گے، اس ملک کی تمام قربانیوں کو بیان کریں گے، لیکن ہوگا یہ کہ یہ امت، یہ قوم اس کام سے سنے گی اور اس کام سے نکالے گی، اور ہوگا یہ کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، یہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ابھی جو آپ حضرات کے سامنے اتنی قربانیوں کو بیان کیا گیا، وہ صرف اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ ہم سن لیے، واہوائی ہو گئی، ماشاءاللہ فلاں مفتی صاحب آئے تھے، فلاں حافظ صاحب آئے تھے، فلاں مسجد کے امام صاحب آئے تھے، بڑے جوشیلے انداز میں بیان کر دیے، اس لیے نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار کے اندر ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو نکال کر پھینکو اور نبی پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرو۔ بالآخر بخت میاں انصاری نے اپنا اس ملک کی وفاداری دکھایا۔ بخت میاں انصاری ایک مزدور تھا، امت کو ایک پیغام دے کر گیا۔ انگریز نے سوچا کہ یہ پکا ٹھکا بھارتی ہے، یہ معمولی بھارتی نہیں ہے، یہ ٹھناٹھن بھارتی ہے۔ ہاں، کرکٹ کے میدان میں اترنے سے پہلے ہر کوئی سوچتا ہے نا کہ میں سب سے زیادہ مضبوط ہوں، ارے سوچتے نہیں سوچتے، اسی طرح وہ بھی سوچے کہ مجھے میرے ملک سے محبت کرنا لازم ہے۔ بخت میاں انصاری نے کہا تمہیں چاہے جو کرنا ہے کر لو۔ انگریز نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی کو بخت میاں انصاری کے سامنے چند انگریز کتوں نے مل کر ان کی عزت کو پیمانے کیا۔ اب شوہر کے سامنے اگر اس کی بیوی کی عزت کو لوٹا جائے تو بتاؤ اس شوہر کے دل میں کیا گزرتا ہوگا۔ اور صرف شوہر کے سامنے نہیں، اولاد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مجبور کر دیا گیا۔ بخت میاں انصاری نے مجبوری کے دائرے میں اپنے ہاتھ سے ان تینوں ذمہ داروں کے کھانوں میں زہر ملا دیا۔ وقت آ گیا، بیچارہ مجبوری کی حالت میں کھانے میں زہر ملا دیا تھا، لیکن وقت آ گیا کھانا کھانے کا۔ وہ تینوں کے تینوں مہمان آ گئے، پہنچ گئے، دسترخوان لگ گیا، جو اس وقت کا نیم تھا وہ اس حساب سے بچھا دیا گیا، کھانا لگایا گیا، ہاتھ دھو لیے، لیکن بخت میاں انصاری کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس ملک کے لیے، اللہ میری بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ اپنے کیا کروں۔ بخت میاں انصاری کے آنکھوں میں آنسو تھے، ادھر ان کی نظروں کے سامنے ان کی بیوی کی عزت کو لوٹنے کا پلاننگ چل رہا تھا، دوسری طرف ان کی بچی کو زندہ تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ یہ دھمکایا گیا تھا کہ اگر تو نے ان تینوں کو اگر تو نے زہر نہیں کھلایا، زہر والا کھانا اگر تو نے نہیں کھلایا تو تیرے اور بھی بچوں کو اور تیری بیوی کو بھی اس سے جدا کر کے مار دیا جائے۔ اب ہوا کیا؟ بخت میاں انصاری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب یہ تینوں کے تینوں اب دسترخوان کی طرف بڑھے، پلیٹ کی طرف بڑھے، کھانے کی طرف بڑھے، ہاتھ میں لوکما لے لیا، ابھی بس منہ میں ڈالنا باقی تھا۔ بخت میاں انصاری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مہاتما گاندھی جی کی نظر بخت میاں انصاری کی آنکھوں سے آنکھیں مل گئی، کہنے لگے کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ بخت میاں انصاری آگے بڑھے، ہاتھ کے لوکمے کو ہاتھ سے مار کر گرا دیا، پلیٹ سامنے سے کھینچ دیا اور کہا کہ جو کچھ کرنا ہے ان کمینوں کو کر لینے دیجیے، مجھے کہا گیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ میں آپ کے کھانے میں زہر ملاؤں، بالآخر میں نے ملا دیا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اس کھانے کو میں آپ کے منہ کے اندر ڈال دوں، کیونکہ آپ اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔
اتحاد اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. بالآخر انگریز کے کان میں خبر پڑ گئی. ان تینوں تو مہمان وہاں سے چلے گئے. انگریز نے وہ کام کیا، اللہ اکبر، ایسا ناپاک کام کیا کہ ان کی تمام اولاد کو زندہ دفن کر دیا. بیوی کے ساتھ جنہوں نے ناپاک حرکت کر کے ختم کر دیا. بخت میاں انصاری کی زندگی کو بالکل ختم کر دیا جیتے جی. بیچارے آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے نکل گئے. ایک زمانہ دراز گزر گیا، ملک آزاد ہو گیا. ڈاکٹر راجندر پرساد اسی چمپارن ضلع کے اندر کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے، جگہ جگہ جا رہے تھے. جب اس پروگرام میں پہنچے تو آپ بیان کر کے اٹھ رہے تھے. آپ کی نظر بخت میاں انصاری کے اوپر پڑی. آپ اسٹیج میں کھڑے کھڑے بلائے کہ کیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہی بخت میاں انصاری ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں میں ہی بخت میاں انصاری ہوں. تو آپ کو اسٹیج میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا ماجرا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پوری داستان کو کھول کر سنایا. پورا مجمع تھاڑے مارتے ہوئے رونے لگا. اسی اسٹیج میں ایک عالم دین بھی موجود تھے. کھڑے ہو گئے، مائک لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سنو، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا سودا تو کر سکتا ہے لیکن اس ملک سے غداری نہیں کر سکتا. مسلمان اس ملک سے بے وفائی نہیں کر سکتا. چاہے تمہیں جو کچھ کہنا ہے تم کہہ لو، لیکن مسلمان کبھی بھی اس ملک سے سودا نہیں کر سکتا. مسلمان ہی کی بدولت ہے کہ جو آج یہ ملک مکمل طور پر آزاد ہے. مکمل طور پر اس ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو آج کے دن خوشیاں منائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے. آج اس ملک کی سرکار جو آج بڑے بڑے عمارتوں سے پیسوں کو حاصل کر رہی ہے، بڑی بڑی چیزوں سے تمام پیسوں کو حاصل کر رہی ہے اور خوشنما زندگی گزار رہی ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ کسی اور کا دین نہیں. یہ ترنگا دیکھ رہے ہیں، اس ترنگے کی رنگ دینے والی کوئی غیر نہیں تھے، کوئی برادر وطن نہیں تھی. میری اور آپ کی اس قوم کی بہن، میری اور آپ کی اس قوم کی بہن نے اس ترنگے کے رنگ کو دیا ہے. اس ترنگے کو بہترین خوبصورت نگاروں سے بنانے والی اس قوم کی بیٹی تھی اور اس ترنگے کے تعلق سے کسی نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر اس ترنگے کے نام سے اگر کسی نے اشعار پڑھا ہے تو کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے بھائی علامہ اقبال. ارے ہمیں نے سب کچھ دیا ہے، میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میری زمین ہے، ہم سب کی زمین ہے. لیکن بتاؤ افسوس کس بات پر ہے؟ افسوس صرف اس بات پر ہے کہ میرے گھر سے، میری زمین سے، میرے ملک سے مجھے نکالنے کی کوشش سے کی جا رہی ہے. اس میں غلطی بھی ان کی نہیں. آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس میں غلطی بھی ان لوگوں کی نہیں ہے، اس میں غلطی بھی میری اور آپ کی ہے. ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سن لو، میری اطاعت کرنا چھوڑو گے، میرے رسول کی سنت سے ہٹو گے، ایسا ایسا ذلیل کروں گا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا دنیا میں. جی یہ کسی صحابہ کا قول نہیں، کسی نبی کا قول نہیں، اس کا ہے فرمان خود رب کائنات کا فرمان ہے، خود رب ذوالجلال کا فرمان ہے. اللہ کے فرمان کے آگے کسی کی چلتی ہے؟ ارے بھائی پورا مجمع بولے، کسی کی چلتی ہے؟ نہیں. اللہ کے قانون کے آگے کسی کی نہیں چلتی. تو اس لیے جب اللہ نے کہا ہے کہ اپنی زندگی کو میرے احکام پر ڈالو، میری شریعت پر ڈالو، تو ہمیں ڈالنا لازم ہے. اگر ہم نے نہیں ڈالا تو یاد رکھو دنیا میں تو رہیں گے لیکن مردہ قوم بن کر رہیں گے، مردہ قوم بن کر رہیں گے. زندہ قومیں تدبیریں اختیار کرتی ہے، زندہ قومیں اپنی مال کو صحیح جگہ خرچ کرتی ہے، اپنے وقت کو صحیح جگہ خرچ کرتی ہے، اور مردہ قومیں صرف شکایت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈال کر دیکھ تو لیتے، اس
کی شکایت، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں مسجد والوں نے ایسا کیا، فلاں کمیٹی والوں نے ایسا کیا، فلاں شخص نے ایسا کیا. ہماری زبان میں صرف شکایت کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے آج ہم مردہ بن چکے ہیں، جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں مردہ نہیں بننا ہے، زندہ قوم بن کر جینا ہے، اور زندہ قوم بن کر اپنے اندر ایمان کی پاور کو لے کر اس دنیا سے جانا ہے. ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو زندگی، اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں. بھائی کسے آباد کریں؟ ارے بولو نا، اپنی اس مسجد کو آباد کریں. اور مسجد آباد ہوتی ہے ایک کام سے. آج ہمارے قوم کے اندر سے وہ تمام چیزیں نکل گئی. وہ کیا کام ہے؟ جس قوم کے اندر ٹائم ٹیبل کی پابندی ہے، سن لو، میں میرے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو قوم اپنے وقت کی پابندی کرتی ہے اللہ اس قوم کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو قوم وقت کی پابندی نہیں کرتی، جو قوم رات کے 2 بجے تک سڑکوں میں بیٹھ کر اپنی نیند کو خراب کرتی ہے اور صبح 12 بجے اٹھتی ہے، اور وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا سے مقابلہ کریں گے، ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے. ارے ذرا دنیا کا نظارہ کر کے تو دیکھو، تم ہو تو رات کے 2 بجے سوتے ہو اور دن کے 12 بجے اٹھتے ہو، اور تمہیں ختم کرنے کے لیے دوسری قوم رات کے 3 بجے سے اٹھ کر اپنے آپ کو چست ہو رہی ہے، اور تم ہو کہ تھوکنے اور تھوکنے کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے. کئی نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنے دن بھر کی کمائی میں سے ایک حصہ نہیں، آدھا حصہ نہیں، 4 حصوں میں سے 3 حصہ تھوکنے اور تھوکنے میں گزار رہے ہیں. تو ہمارے پیسے صرف تھوکنے میں جا رہا. اور اس قوم کو اٹھا کر دیکھو، وہ قوم اپنے ایک مال کو ایسا محفوظ کر کے میری اور آپ کی سازشوں کی تیاری میں ہے، میری اور آپ کی سازشوں کی تیاری میں. یہ اور بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھو، آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن کب؟ تمام یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا جنگ کون سا جنگ تھا؟ جنگ بدر. مسلمانوں کے پاس تھا کیا؟ کچھ نہیں. مسلمان خالی ہاتھ. اللہ کے رسول اگر چاہتے دل کی گہرائیوں سے سمجھنا اور پیغام لے کر جانا، اللہ کے رسول اگر چاہتے مدینہ المنورہ میں کھڑے ہو کر صحابہ کو ارد گرد کر کے مدینہ المنورہ میں کھڑے ہو کر آپ دعا کر دیتے کہ اللہ یہ میری قوم بے سار و سامان ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ ظالم کو ختم کر دے، تو کیا اللہ میرے رسول کی بات کو نہیں مانتا؟ ارے بولو بھائی، مانتا نہیں مانتا؟ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا نہیں کرتا؟ ارے بولو، کرتا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، میدان میں نکلیں گے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میدان میں نکالا گیا، اور میدان میں جانے سے پہلے جس کے پاس تلواریں نہیں تھی، درخت کی ٹہنیاں پکڑا دی گئی، اور درخت کی ٹہنیاں کو پکڑانے کے بعد میں کیا کہا گیا کہ بھائی میدان میں اتر جاؤ. جب میدان میں اتر گئے، جب میدان میں ظالم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، ظالموں کے سامنے جب سامنے کر دیا گیا، تب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ ان کی ہاتھیں خالی تھی، میں نے درخت کی ٹہنیاں پکڑا دی ہے. اللہ جس کے ہاتھ میں خالی تھی، میں نے ان کے سامنے جو تھا میں نے پکڑا دیا. اللہ اب تو جان، تیرا دین جان. تب اللہ کی مدد اٹھی. اس لیے یاد رکھو، میرے اور آپ کے بس میں جو ہے ہمیں کرنا ضروری ہے، تب جا کر ہم اللہ کی مدد کو مانگیں گے، اللہ کی مدد آئے گی. ورنہ ہم سوچیں گے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں کو ترک کر کے ہم سوچیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ کی مدد نہیں آنے والی، اللہ کی پھٹکار آئے گی، اللہ کی عذاب آئے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اس لیے آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ بھائی ہمیں سب کو مل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے.
بھائی سب کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آج کے بعد سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو بدلیں گے پورا مجمع بولے انشاءاللہ. آخر میں یہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ جن نوجوانوں نے یعنی البدر نوجوان کمیٹی نے الحمدللہ جس سوچ کے ساتھ یہ پیغام کو کیا، اس جلسے کو کیا، میں تہہ دل سے اور پورے علماء کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس علاقے میں ایک بہت پہلا اور بڑا قدم اٹھایا تاکہ لوگوں کو اس آزادی کا ایک پیغام مل سکے. اللہ سے دعا ہو کہ اللہ ان تمام نوجوانوں کو اور بھی آگے ہمت اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف کام نہیں بلکہ علماء کی رہبری پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین مجلس آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اتنا دیر آپ حضرات دھوپ میں بیٹھے، اللہ آپ کی بھی جدوجہد کو ختم نہیں کرے گا، اللہ آپ کی بھی جدوجہد کو رائے گا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بھی ضرور اس کا انعام دے گا. تو اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.